پورے چودھری ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور وجہ تھی خلیل کی صحت یابی کی دعوت۔ فیصل کی نظریں مسلسل ہبا پر تھی۔ 2 دن پہلے ہبا کی خود سپردگی فیصل کے سارے گلے شکوے دور کر گئی تھی۔ خلیل یمنا سے بالکل الگ تھلگ تھا، یہ بات سبھی ینگ جنریشن نے محسوس کی تھی۔ شہزاد نے 2-3 بار خلیل سے پوچھا بھی، مگر وہ شہزاد کی بات کو غلط فہمی کا رنگ دے گیا۔ کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جلیل نے یمنا کے پاس آ کے پوچھا، جو سب سے الگ تھلگ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ جلیل کو نہیں یاد کہ ایسی کسی محفل میں خلیل نے یوں یمنا کو اگنور کیا ہو۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھکن ہو گئی تھی۔ تم سناؤ، ملیشیا کا ٹور کیسا رہا؟ یمنا نے بات گھما کے الٹا جلیل سے سوال کر ڈالا۔ جلیل اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جلیل نے بہت آرام سے کہا، تمہیں پتہ ہے چودھری ولا کی لڑکیوں کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، اور چودھری ولا کے باقی لڑکوں کا تو پتہ نہیں، مگر جلیل نوید جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہے۔ مجھے بتا سکتی ہو یمنا، جو بھی بات ہے، کیونکہ جب سے خلیل کو ہوش آیا ہے وہ تم سے دوری اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ تمہارا ایک نہیں 3 رشتے ہیں۔ جلیل کی بات سن کے ایک پل کے لیے یمنا کا دل کیا وہ اپنے گناہ کا اعتراف جلیل کے سامنے کر دے، مگر پھر وہ یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ ہے تو وہ اسی کا بھائی، ہے قریشیوں کا خون۔ ارے جلیل، اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، اور خلیل کوئی مجھ سے دور نہیں، بس 2 سال بعد جاگے ہیں تو تھوڑا بہت چپ ہیں۔ یمنا نے جلیل کو تسلی دی۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ یمنا کے بعد سے جلیل کو تسلی ہوئی یا نہیں۔ ایک عدد شوہر راہ میں کھڑا ہے، آپ کی کچھ نظر ثانی فرمائیں، تھوڑی سی زکوٰۃ خیرات ہمیں عطا کیجیے، جیسے گلے لگنا کیس وغیرہ۔ ہیبا جو اپنی ایک فرینڈ سے باتوں میں مصروف تھی، مسلسل فیصل کی نگاہوں میں تھی۔ ڈارک پرپل کلر کی حسین انگ رکھے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میسج کی ٹون پہ اس نے اپنی دوست سے ایکسکیوز کیا اور میسج اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ میسج پڑھتے ہی اس نے فیصل کو ڈھونڈا، جو اسے سامنے ہی نظر آیا، جس کی نظریں ہیبا پر ہی تھی۔ ہیبا نے بھی ایک میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ میسج ٹون پہ فیصل نے میسج کھولا، پڑھتے ہی سر خم کر کے والے انداز میں جھکا۔ میسج میں تھا، آپ تو بچپن سے ہی راہوں میں، اور میں خود غریب کہاں صدقہ خیرات دے سکتی ہوں، لوگ بلیک میل کر کے ہم سے صدقہ خیرات لیتے ہیں۔ سبھی کمپلیٹ کی ہلکی نوک جھونک کے ساتھ پیار بھری شرارتیں بھی جاری تھی۔ ایک خلیل اور یمنا تھے جو ایک دوسرے سے شاید کوسوں دور تھے۔ فوٹو سیشن کا دور چلا تو سب ہی پک کھنچوانے لگے۔ جب سب کے اصرار پر خلیل اور یمنا بھی ایک ساتھ پک بنوانے اسٹیج پر آ گئے تھے۔ فوٹوگرافر کے اصرار پر خلیل نے یمنا کو کمر سے تھاما، مگر اصل میں خلیل نے یمنا کی کمر پہ اپنا ہاتھ اتنی زور سے رکھ کے دبایا تھا کہ یمنا کی سی کی آواز نکلی۔ اس نے بہت ہلکی آواز میں خلیل سے کہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے خلیل، ہاتھ ہٹائیں۔ یمنا کی بات پہ خلیل طنزیہ مسکرایا اور کہا، درد لفظ سے ابھی تم آشنا کہاں ہو، بہت اچھی طرح تمہیں میں یہ لفظ سمجھانے والا ہوں۔ خلیل کی باتوں پر بلا جھجک یمنا نے خلیل کو دیکھا تھا اور وہی لمحہ فوٹوگرافر نے کلک کرا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ٹائپنگ کر رہی تھی، اس کی انگلیاں اتنی درد کر رہی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بریک لے سکے۔ آفس جوائن کرنے کے بعد وہ اپنے باس کے رولز بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس کا باس نہ صرف غصے کا تیز تھا، بلکہ اس کے اندر انا نام کا بھی ایک ہنر تھا، ایسا انایا کو لگا۔ مگر اسے یہ جاب پھر بھی کرنی تھی، کیونکہ یہاں کی سیلری اچھی تھی، اوپر سے میڈیکل سال کا بونس بھی کافی اچھا تھا۔ آفس کی طرف سے اسے کار بھی ملی تھی، جس میں وہ آفس آنا جانا اور کنول کو کالج بھی چھوڑنا کر لیتی تھی۔ ابھی حاشر اور اس کی پھپھو اسلام آباد نہیں آئے تھے۔ جاب جوائن کرنے کے بعد اس کی حاشر سے بات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس آفس میں تو کام ہوتا ہی تھا۔ اس کا باس ہوم ورک بھی اسے اچھا خاصا دے دیتا تھا۔ مس اینی جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، اصغر کے پکارنے پر پل بھر کے لیے تھمی تھی۔ جی، آپ تھک گئی ہوں گی، تھوڑی دیر ریلیکس کر لے، باقی کا کام میں کر دوں گا۔ نو تھینکس اصغر، بس ہو گیا، تھوڑا سا رہتا ہے، ابھی سر میٹنگ اٹینڈ کر کے آ جائیں گے، مجھے اس فائل کی ڈیٹیلز دینی ہیں۔
اس سے پہلے اصغر کچھ بولتا روحان اور جبران ایک ساتھ کیبن میں آئے، مگر افسوس اصغر کی قسمت جس کی باتیں روحان سن چکا تھا۔ اوہ بھائی، کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ اصغر نے روحان کو دیکھ کر فوراً اپنا پینترا بدلا۔ یہ آفس ہے اور یہاں میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تو آئندہ خیال رہے۔ اینی کے سامنے اصغر کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی، جسے محسوس کر کے اصغر کا منہ لٹک چکا تھا۔ وہ روحان کے کیبن سے نکلنے لگا جب روحان نے اسے آواز دے کر روکا۔ ایک منٹ مسٹر اصغر۔ اتنا کہہ کے روحان نے مس روزی کو کال کی، جو اس کے آفس کے ایک امپلائی تھی۔ جی مس روزی، وہ جو 2-3 پروجیکٹ کا ڈیٹا بنانے کا کام آپ کو میرے مینیجر نے دیا تھا، ان پروجیکٹ کی فائل ذرا میرے روم میں لائیے گا 5 منٹ میں۔ اصغر اسی انتظار میں تھا کہ روحان اسے وہ وجہ بتائے جس کے لیے روحان نے اسے روکا۔ مس روزی سے فائل لے کے روحان نے اسے جانے کو کہا اور اس کے جاتے ہی وہ ساری فائلز روحان نے اصغر کو دیتے ہوئے کہا، آپ کو خدمت خلقی کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس شوق کا میں بھی حصے دار بن جاؤں۔ روحان کا اشارہ کس کی طرف تھا اصغر کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ فائل اٹھائیں اور اگلے 2 دن میں ان پروجیکٹ کی ڈیٹیلز مجھے اپنے کیبن میں چاہیے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اینی کو اصغر کی حالت پر بہت افسوس ہوا، مگر اصغر کی شکل دیکھ کے جبران بہت مشکل سے اپنا کہا روک سکا۔ تھوڑی دیر بعد جبران بھی اپنے کیبن میں چلا گیا جب روحان فرصت سے اینی کو دیکھنے لگا، مگر اینی کام کرنے میں اتنی مگن تھی اسے خود پہ روحان کی نظروں کی تپش محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اینی نے کام ختم کر کے فائل روحان کو دی جب روحان نے اسے اپنے لیے کافی لانے کو کہا۔ اگلے 5 منٹ میں اینی روحان کے لیے کافی لے آئی تھی اور خود دوسری فائلز چیک کرنے لگی تھی۔ روحان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پہلے اس نے اینی کو دیکھا، پھر اپنے کافی کے کپ کو، اور اینی سے کہا، مس اینی، آپ کو بتایا ہوگا میرے مینیجر نے کہ میں کافی کیسی پیتا ہوں۔ جی سر، میں نے بالکل ویسی ہی بنائی ہے، اینی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ادھر آ کے ذرا یہ کافی چیک کریں۔ سر میں؟ جی، آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور اینی ہے؟ روحان کے کہنے پر اینی روحان کی ٹیبل کی طرف آئی اور اس کے سامنے رکھا ہوا کافی کا کپ اٹھا کے اپنے لبوں سے لگایا۔ 2-3 سپ لینے کے بعد اس نے کہا، سر مجھے تو اسٹرانگ لگ رہی ہے۔ اچھا، ادھر دکھاؤ مجھے۔ روحان نے اسے دوبارہ کافی کا کپ لیا اور اسی جگہ سے سپ لیا جہاں سے اینی نے لیا تھا۔ سپ لینے کے بعد روحان نے کہا، مجھے آج کافی اسٹرانگ نہیں، میٹھی لگ رہی ہے۔ روحان نے اس پہ نگاہیں جماتے ہوئے کہا، مگر سر میں نے تو اس میں چینی نہیں ڈالی۔ اینی کے کہنے پر روحان نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا، اچھا، آج تو میں یہ کافی پی رہا ہوں، مگر آئندہ آپ جب بھی میرے لیے کافی لائیں گی پہلے اسے خود چیک کریں گی، پھر مجھے لا کر دیں گی۔ اوکے سر۔ اتنا کہہ کے اینی اپنی جگہ پر بیٹھی اور روحان نے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ اف کمل، پانی پلا دو، آج تو تھک گئی میں بہت۔ گھر میں آتے ہی اینی نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، پانی؟ کمل کی جگہ کسی مرد کی آواز سن کے انایا نے پٹ کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے عاشر کو دیکھ کر جو مسکراتا ہوا پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ عاشر تم؟ انایا نے شاکڈ انداز میں ایک دم عاشر کے روبرو ہو کے پوچھا۔ ہاں میڈم، میں آپ کو تو اسلام آباد آ کے بالکل ہی اجنبی ہو گئی، تو میں نے سوچا میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ایک عدد پیارا سا ہینڈسم سا منگیتر بھی ہے آپ کا، کراچی میں، ود آپ کی سویٹ پھپھو کے ساتھ۔ عاشر کی بات پر انایا ہنس پڑی۔ جب کچھ یاد آنے پر انایا نے پوچھا، کمل اور پھپھو کہاں ہیں؟ صبح سے کمل ہمارے آنے کے انتظام میں لگی ہوئی تھی، بیچاری تھک گئی، اور امی بھی ریل کا سفر کر کے تھک گئی ہیں، اسی لیے وہ دونوں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نہیں تھکے؟ انایا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہائے، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ عاشر نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اینی کو دیکھ کے ہلکا سا
گنگنایا۔ بس شروع ہو گئے۔ انایا نے اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا، اب کچھ کھا لیں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ ہاشم نے تمام جہاں کی مظلومیت اپنے چہرے پر لاتے ہوئے کہا، ہائے میرے بھولے منگیتر۔ انایا نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، انایا یہ مت کرا کرو، چڑ ہے یہ میری۔ ہاشم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو انایا مسکراتے ہوئے کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک خلیل نے اپنی الماری میں سے سارے کپڑے غصے میں اس طرح باہر نکال کے بچھائے کہ کہیں سے بھی دھلے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ بدقسمتی سے اسی وقت یمنا خلیل کے کمرے میں اس کے باقی دھلے ہوئے کپڑے یہ سوچ کے رکھنے آ گئی کہ خلیل دوپہر میں لنچ کر کے دوبارہ آفس چلا گیا۔ اپنے سامنے یمنا کو دیکھ کے اور خاص کر اس کے ہاتھ موجود اپنے دھلے ہوئے کپڑے دیکھ کے خلیل کا غصہ اور بڑھنے لگا۔ اس نے یمنا کے ہاتھ میں موجود کپڑے کو ایک نظر غصے میں دیکھا اور پھر یمنا کو پہلے سارے کپڑے غصے میں ہوا میں اچھالے اور پھر آگے بڑھ کے یمنا کو بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ خلیل کی اس حرکت سے یمنا کی آنکھیں آنسو آنے لگے مگر اس نے اپنے بالوں کو چھڑوانے کی ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ بس خلیل کے اس ہاتھ پہ اپنا ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا جس ہاتھ سے اس نے یمنا کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا۔ تم سے کہا ہے نا میں نے میری کسی چیز کو اپنے ان گندے ہاتھوں سے ہاتھ مت لگایا کرو، سمجھ میں نہیں آتی میری بات؟ اس بار خلیل کی آواز کافی اونچی تھی جسے سننے یمنا پل بھر کے لیے ڈری، پھر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے سدرا مومانی نے کہا تھا آپ کے کپڑے آپ کے کمرے میں رکھواؤں تو منع کرنا تھا نا، انہیں بتانا تھا نا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے بغیرت گندی غلیظ عورت کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے منع کیا ہے، وہ میری یہ شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ خلیل نے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اتنا کہہ کے خلیل غصے میں صوفے پر جا کے بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا غصہ کرنے اور چیخنے کی وجہ سے۔ یمنا تیزی سے ڈریسنگ پر رکھے جگ سے پانی نکال کے خلیل کے پاس لے کر آ گئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پانی دیتے ہوئے کہا، مجھ جیسی غلیظ اور بےغیرت عورت کے لیے آپ اپنی طبیعت خراب نہیں کریں خلیل، پلیز پانی پی لیں۔ یمنا کے بولنے پر خلیل نے نگاہ اٹھا کے یمنا کو دیکھا۔ یمنا نے جب اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ دیکھی تو فوراً پانی کا گلاس سائڈ میں رکھ کے تیزی سے روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ یمنا کے باہر نکلتے ہی فہد جو کسی کام سے خلیل کے کمرے میں آ رہا تھا، ان دونوں کے درمیان ہوا یہ سارا معاملہ دیکھ کے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ پوری رات فہد نے یہی سوچتے ہوئے گزار دی کہ وہ خلیل جس نے یمنا کے 1000 بدتمیزیاں برداشت کرنے کے باوجود کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، آج وہ اس کی عزت کے دھجیاں اڑا رہا تھا، بےغیرت اور گھٹیا جیسے لفظوں سے اسے پکار رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے فہد نے یمنا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ خیریت آصف؟ مینیجر تم صبح صبح یہاں میرے کیبن میں؟ روحان ابھی بھی اپنے کیبن میں آیا جب اس کے پیچھے فوراً اس کا مینیجر آیا۔ وہ سر مس اینی کی کال آئی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے انہوں نے 2 دن کی لیو کا کہا ہے۔ روحان جو اپنے موبائل میں مصروف تھا اپنے مینیجر کی بات سن کے ایک آئیبرو اچکا کے اسے دیکھا، پھر اس سے کہا، آپ نے کیا کہا انہیں؟ سر میں نے انہیں کہا کہ سر آئیں گے تو میں بتا دوں گا انہیں۔ اوکے تم جاؤ کام کرو اپنا۔ روحان نے مینیجر کو بھیج کے فوراً اینی کے نمبر پر کال کی مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ روحان نے کافی غصے میں اپنا موبائل اٹھا کے سائڈ میں رکھا۔ پورا دن تقریباً روحان کا غصے میں گزرا اور جبران اچھے سے سمجھ رہا تھا روحان کی اس غصے کی وجہ۔ شام میں ایک کلائنٹ کے ساتھ روحان کا ڈنر تھا۔ ڈنر کر کے وہ نکل ہی رہا تھا جب اپنے سامنے ٹیبل کا منظر دیکھ کے 2 پل کے لیے روحان کا دماغ گھوم گیا۔ غصہ اس کو کافی آیا مگر ساتھ میں کلائنٹ کی وجہ سے وہ برداشت کر گیا۔
2 दिन बाद एनी काफ़ी हशाश बशाश ऑफिस पहुंची। रोहान के पहुंचने से पहले इसने अपना काफ़ी काम निपटा लिया था। रोहान ऑफिस पहुंचा तो एनी को बैठा देख के पहले इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फिर इसने लहजे में तंज कहकर एनी से पूछा, अब तबीयत कैसी है आपकी मिस एनी? जी सर, अब बेहतर है। बस शाम में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। शाम में हमें साइट पे जाना है, वापस में रात हो जाएगी। रोहान ने इसकी नॉलेज में इजाफा किया। मगर सर, एनी ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, रोहान थोड़ा गुस्से में कहा, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, शायद ये बात आप भूल रही हैं। मिस एनी, 2 दिन की छुट्टी करके आप आई हैं और मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। फिर भी अगर आपको आज शाम में डॉक्टर के पास जाना है तो ऐसा करें, फिर इसी के क्लिनिक में आप जॉब कर लें। रोहान ने काफ़ी गुस्से में था। तभी एनी ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। असर के वक्त वो लोग साइट पर पहुंचे थे। इनके साथ असगर भी मौजूद था, जिसका हाल एनी से कुछ कम नहीं था। एक बड़े से गड्ढे को क्रॉस करके रोहान और असगर बहुत आसानी से गड्ढे के इस तरफ पहुंच चुके थे। आसपास काफ़ी रेत और ईंटें सर पड़े थे, इसलिए और जाने का कोई रास्ता नहीं। मगर एनी अभी तक खड़े के इस पार ही थी, गड्ढे के इस पार ही थी और ये सोच रही थी कि वो कैसे इसे पार करे। कभी रोहान ने जब इसे गड्ढे के इस पार खड़े गड्ढे को घूरते हुए देखा तो बोल पड़ा, आज ही साइट देखनी है हमें मिस एनी। सर, मैं वहाँ कैसे जंप कर सकती हूँ? एनी ने हौनकों की तरह इस गड्ढे को देखा, जो तकरीबन 5 फीट का था और पानी से भरा था। और फिर सामने इस दुश्मन जान को देखा, जो इसका बॉस तो था, मगर इसे लगता था वो कोई जेलर है जो हर रोज़ नए नए तरीक़े से इसे सज़ा देता है। मतलब कैसे जंप कर सकती हो? जैसे मैं आया हूँ वैसे आओ, इसने नागवारी से इसे देखते हुए कहा और सिगरेट सुलगा ली। सर, मैं गिर जाऊंगी, एनी ने काफ़ी घबराते हुए ये बात कही। तो तुम्हें अब क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें इस तरफ लाने के लिए मैं क्रेन मंगवा लूँ, या फिर वहाँ आके तुम्हें गोद में उठा के सुपरमैन की तरह यहाँ दोबारा जंप करूँ? जान भाई, रहने देना इसे वहीं पे, वैसे भी अंदर हमारा काम है, इसका नहीं। देखिए कैसी घबरा रही है। असगर ने बहुत धीमी लहजे में अपने भाई से ये बात कही थी। जैसे सुन के जान ने इसे घूर के देखा और कहा, अब अगर इसकी हिमायत में एक लफ्ज़ बोला तो इस बार तुम्हारे सैलरी से ना सिर्फ 50,000 काट दूंगा, बल्कि मैं हिना के घर वालों को बोल के शादी मज़ीद 10 महीने आगे बढ़ा दूंगा। जान की धमकी सुन के असगर हौनकों की तरह अपने बड़े भाई का चेहरा देखने लगा, जो भाई कम इसे इस वक्त हिटलर ज़्यादा लग रहा था। असगर ने एक अफसुर्दगी वाली निगाह एनी पर डाली और अंदर बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था इसका भाई जो बोलता है वो कर भी देता है, किसी का लिहाज नहीं करता। मिस एनी, आप आ रही हैं? ये फिर खड़े रहना है शाम तक यहाँ रोहान की बात सुन के एनी ने एक नज़र सामने देखा और दिल में कहा, काश मैं तुम्हें इस गड्ढे में फेंक सकती। एनी ने अपनी आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और गड्ढे के इस पार जंप लगा दी। जैसे इसने छलांग लगाई गड्ढे के इस पार, वैसे ही इसका एक पांव फिसला। वो लड़खड़ा के गिरने लगी जब इसने रोहान की शर्ट को मजबूती से थाम के खुद को गिरने से रोका। मगर वो इस दौरान ये भूल गई कि एक तो वो पूरी की पूरी रोहान के सीने से लग के खड़ी थी और दूसरा इसकी कमर पर जान का हाथ था। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। जुएरिया के भाई भाभी, इसकी माँ गौर से जलील को गोद में मौजूद जिया को देखने लगी, जबकि हानिया ने मजबूती से जिया के छोटे से हाथ को थामा हुआ था। जलील और हानिया आज जिया को लेकर इसके ननियाल में मौजूद थे, ताकि जिया को इसके अपनों के हवाले कर सके। जलील ने जुवेरिया की लंदन की सारी कहानी इसके घर वालों को सुनाई तो इन्हें जैसे सांप सूंघ गया था।
ان سب میں جویریہ کی موت کا سن کے جس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری تھے وہ صرف جویریہ کی ماں تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بچی کی موت پہ غمزدہ تھی بلکہ جیا کو بھی بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انکل آپ بتائیں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ جلیل نے جویریہ کے والد کو مخاطب کر کے ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ ہے فیصلہ ہے ہمارا کہ اس گندگی کے ڈھیر کو لے جا کے پھینک دو کسی کچرے کے ڈبے پہ۔ جلیل کے پوچھے گئے سوال پر جویریہ کا باپ تو گردن جھکائے خاموش رہا مگر اس کا بڑا بھائی غصے میں دھاڑ پڑا۔ ہاں نہ جانے کس کا حرام کا خون ہے یہ، ہم اسے ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جویریہ کا چھوٹا بھائی بھی بول پڑا تھا۔ دیکھ لیا آپ دونوں نے اپنی بیٹی کو سر چڑھانے کا انجام، جب ہم روک ٹوک کرتے تھے تو آپ کو ہم بہت برے لگتے تھے، اب دیکھ لیا ہے پرائی دیس میں نہ صرف حرام کاری کر گئی بلکہ ایک ناجائز اولاد بھی پیدا کر کے اب ہمارے سر پہ تھوپ کے مر گئی۔ رہی صحیح کسر جویریہ کی بھابھی نے پوری کر دی۔ جویریہ کی بھابھی کی باتیں سن کے ہانیہ کا دل بہت دکھا۔ لے جاؤ اسے جلیل یہاں سے کسی بھی عیدی سینٹر میں جمع کروا دو، ہمیں فرق نہیں پڑتا مگر یہ یہاں نہیں رہے گی۔ جویریہ کے بڑے بھائی نے اپنا حکم نامی جاری کیا اور وہاں سے جیسے ہی جانے لگے جلیل نے انہیں روکا۔ معاف کرے گا میں یہاں جیا کو صرف جویریہ کی آخری خواہش پہ لایا تھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ شاید اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ماں باپ کی لاڈلی بیٹی کی غلطی کو معاف کیا جائے گا اور اگر معاف نہ بھی کیا تو اس کے کیے کی سزا آپ اس کی اولاد کو نہیں دیں گے۔ آپ لوگ اس معصوم کو اس کی نشانی سمجھ کے اپنے سینے سے لگا لیں گے مگر مجھے جہاں افسوس ہے وہاں ایک سکون یہ بھی ہے کہ آج جویریہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جس دن مجھے جویریہ بار کے باہر بے ہوش پڑی ملی وہاں اس دن ہزاروں لوگوں کی بھیڑ موجود تھی مگر پھر بھی میں ہی کیوں جویریہ کو بچانا اسے ہسپتال لے کر گیا کیوں؟ یہ سوال میں نے کئی بار اللہ سے کیا مگر آج مجھے آپ سب کا رویہ دیکھ کے اس کا جواب مل گیا۔ مجھے جیا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب جانتے ہیں میری حیثیت میں یہاں کبھی جیا کو لے کر نہیں آتا، اگر میں آیا ہوں تو صرف جویریہ کی آخری خواہش پہ۔ چلو ہانیہ اتنا کہہ کر جلیل نے اپنے ایک ہاتھ کی گود میں جیا کو لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ جانے کے لیے مڑنا ہی لگا تھا جلیل جب جویریہ کی ماں نے جلیل کو روکا۔ وہ دھیرے سے جلیل کے پاس آئی اور سوتی ہوئی جیا کے ہاتھ کو چوم کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جلیل نے سامنے جوڑ دیے۔ جلیل جانتا تھا وہ کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ آنٹی یہ مت کریں، میرے دل میں کوئی بھی پرانی بات نہیں، اور بے فکر رہیں جیا کسی عیدی سینٹر میں نہیں جائے گی، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ اتنا کہہ کر جلیل اور ہانیہ جیا کو لے کر وہاں سے آ گئے۔ مس اینی کہاں تک پہنچی آپ کی میٹنگ کی ڈیٹیل؟ روحان کمپیوٹر پہ سخت بزی ہونے کے باوجود اینی پر نظر رکھنا نہیں بھولا، نہ اس سے سوال کرنا۔ بس 2 منٹ تک ریڈی ہو جائیں گی ڈیٹیلز۔ دروازہ ناک ہونے پر روحان نے دروازہ بجانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اصغر اجازت ملتے ہی اندر آیا اور کہا، جان بھائی اقبال صاحب کی 6 سے 7 بار کال آ چکی ہے، میٹنگ کے لیے کب تک نکلنا ہے؟ روحان اصغر کو اس کی بات کا جواب دینے میں مصروف تھا مگر اینی اپنے باس کے نام پہ چونکی تھی۔ جان بھائی یہ نام اس نے پہلے بھی کہیں سنا تھا مگر کہاں؟ وہ پہلی بار غور سے اپنے باس کو دیکھنے لگی۔ لمبے گھنے بال جو پونی میں مقید تھے، چہرے پر گھنی مونچھیں کے ساتھ گھنی بیئرڈ، مگر چہرے کا رنگ صاف تھا، آنکھیں گہرے شہد رنگ کی تھیں۔ کسی کی مشابہت تھا اس کا باس، مگر بہت یاد کرنے پر بھی اس کی یہ یادداشت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر روحان کے چہرے سے نظر ہٹا کے اپنے کام پر لگائی۔ اینی کی نظر ہٹاتے ہی روحان نے فوراً اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ کال کرنے کی؟ یمنا نے نعمان کی کال ریسیو کرتے ہی تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ چلاؤ مت یمنا، میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ کب لے رہی ہو پھر خلیل سے خلا؟ کب بن رہی ہو میری؟ تم جیسا ڈھیٹ انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ 1000 بار بولا ہے کہ میں خلیل سے خلا کبھی نہیں کروں گی، کبھی تمہاری نہیں ہوں گی۔ سنا تم نے؟ یمنا کی بات سنتے ہی نعمان کا قہقہا گونجا۔ اگر سیدھی شرافت سے تم نے خلیل سے خلا نہیں لی اور مجھ سے شادی نہیں کی تو تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے مجبور مت کرو یمنا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ اگر 2 دن کے اندر اندر تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر آگے کی ذمہ داری میری نہیں۔ اتنا کہہ کر نعمان نے کال کٹ کر دی۔ نعمان کی دھمکی سنتے ہی یمنا جھٹکے سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنا سر اس نے اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک غلط قدم اسے کہاں سے کہاں لے آیا تھا یہ سوچ سوچ کے یمنا بلک بلک کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد ہی یمنا نے سب سے پہلے نعمان کا نمبر بلیک لسٹ کیا، باقی کا سارا معاملہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہیبا اور خلیل بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، اس نے اپنا دادی سے کہا۔ خلیل بھائی کا نہیں پتہ مگر میں جب تک شادی نہیں کروں گا جب تک شہزاد بھائی نہیں کریں گے۔ چودھری ولا میں آج نوید کے تینوں بچوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی تھی۔ خلیل تو اس محفل سے اکتا کے چلا گیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ بیزار سا ہے، مگر یمنا کے ساتھ ساتھ فہد بھی سمجھ چکا تھا اس کا اچانک کیوں سب کے درمیان سے اٹھ کے جانا۔ او ہیلو، ایسا کوئی سین نہیں ہے، نکاح کو تیرے یہ 4تھا سال لگ گیا ہے، شرم کر لے تھوڑی، میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ابھی تم تینوں کی شادی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ خواہ ہی میری بھی شادی اگر تیرے ساتھ ہو گئی تو نہ تو میں میری شادی انجوائے کر سکوں گا اور نہ میں تیری، شہزاد نے جلیل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر ہمارے درمیان طے ہوا تھا، جلیل نے ایک دم چڑھ کر بولا۔ بس تجھے میری قسم ہے اب کوئی فضول بہانہ نہیں۔ سارے بڑوں نے بھی جلیل کو سمجھایا اور یوں چودھری ولا میں ایک نئی 3 شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے کارڈ بانٹنے کا کام شروع کیا گیا جس کا ذمہ شہزاد کو دیا گیا۔ کراچی کے تقریباً سبھی مہمان نپٹ گئے تھے، اب باقی تھے تو لاہور اور اسلام آباد کے چند مہمان۔ کارڈ بانٹنے کے بعد سکون سے شادی کی ساری تیاریاں شروع ہونی تھیں۔ بابا اور چاچو تقریباً سارے کارڈ نپٹ گئے۔ لاہور کے کارڈ بانٹنے فہد نکل گیا ہے۔ ہاں تو کل صبح تم اسلام آباد کے لیے نکل جاؤ، اتنا کہہ کے اکبر اور نوید صاحب اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے، جبکہ دوسری طرف اسلام آباد کا نام سنتے ہی شہزاد کا دل عجیب ہونے لگا۔ اختر اور وجاہت صاحب کے انتقال کا افسوس بھی اس نے روحان سے کال پر ہی کر لیا تھا، مگر کبھی اسلام آباد پلٹ کے نہیں گیا۔ مگر اب اسے جانا تھا۔ وہ اداس سا اپنے کمرے میں واپس آیا، اپنے بیڈ پہ دھڑم سے گر کے 3 سال پہلے کا واقعہ ایک بار پھر سوچنے لگا۔ جب اندھا دھن جلیل اس کے کمرے میں گھس آیا، اس نے اپنی شیروانی کا ڈیزائن دکھانا مگر شہزاد کو یوں اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا بات ہے شہزاد بھائی، تھک گئے ہیں کیا؟ جلیل کے پوچھنے پر شہزاد اٹھ کے بیٹھا اور منہ لٹکائے کہا، بابا نے کل اسلام آباد جانے کو کہا ہے، روحان کے گھر اور وہاں موجود 1-2 مہمانوں کے گھر کارڈ دینے ہیں۔ اوہو، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جلیل کے پوچھنے پر شہزاد نے اسے جس انداز میں دیکھا، جلیل نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے اسے کہا۔ اوکے میں سمجھ گیا ہوں، مگر اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں، غانی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ شہزاد بھائی پلیز پرانی باتوں کو مت سوچیں اور روحان کے گھر کارڈ ضرور دیں، اور ویسے بھی وہاں کون سا آپ کا سامنا غانیہ سے ہونا ہے؟ جلیل کے سمجھانے پر شہزاد نے ہاں میں گردن ہلائی۔ سر یہ فائل سائن کر دیں، مشتاق صاحب کو بھجوانی ہے۔
اینی نے فائل روحان کو دیتے ہوئے کہا۔ روحان کی نظریں میں اینی آج صبح سے ہی تھی اور وجہ تھی اس کی بلیک ڈریس اور اس پہ اس کے لمبے بال جو آج کھلے ہوئے تھے۔ سونے پہ سہاگا آج وہ کافی اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور روحان کی نظریں کئی بار بھٹک بھٹک کے اس کے ریڈ لپسٹک سے لبریز ہونٹوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ روحان کے بے حد قریب ہو کے فائل پہ سائن کروا رہی تھی۔ اس کے پاس اس سے آتی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو روحان کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ تبھی جبران اچانک روحان کے کیبن میں آیا اور روحان اور اینی کو اتنا نزدیک دیکھ کے اس نے اپنا گلا کھنکارا۔ اگر بزی ہو تو میں بعد میں آتا ہوں۔ جبران نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے یہ بات کہی مگر جبران کی مسکراہٹ روحان سے نہ چھپ سکی۔ نہیں جبران آ جاؤ مس اینی، آپ یہ باقی کا کام اصغر سے کروائیں۔ جی سر، اینی نے یہ کہہ کر فائل سمیٹی۔ جب جبران نے کہا مس اینی ماشاء اللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، شاید کوئی خاص دن ہے آج، پہلی بار تیار ہو کے آئی ہیں مس آفس۔ شکریہ جبران سر، اینی اپنی تعریف پر تھوڑی جھیپ گئی۔ اصل میں آج میرے منگیتر کی برتھ ڈے ہے تو شام میں فیملی کے ساتھ ڈنر ہے، جاب سے سیدھا انہیں جوائن کرنا ہے۔ منگیتر کا نام سن کے روحان کے چہرے پر کا رنگ ایک دم بدلا جبکہ دوسری طرف جبران نے فوراً روحان کو دیکھا۔ اینی فائل لے کر نکلی تو روحان نے غصے میں اپنے سامنے پڑے فائلز کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جبران کوئی بات کہتا اس کے مینیجر نے کمرے میں آ کے کہا سر کوئی شہزاد سر ملنے آئے ہیں آپ سے۔ مینیجر کے منہ سے شہزاد کا نام سن کے پہلے تو روحان اور جبران نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے یاد کرنا چاہ رہے ہوں کہ کون شہزاد، مگر اچانک روحان کو جیسے ہی یاد آیا کہ کون شہزاد، اس نے فوراً آفس کے باہر کا رخ کیا اور جبران بھی اس کے پیچھے گیا۔ شہزاد ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا جب اچانک اسے اپنے طرف دو لوگ آتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک تیزی سے آ کے شہزاد کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہیں شہزاد بھائی، اتنے سالوں بعد؟ شہزاد فوراً اس سے الگ ہوا اور کہا روحان یہ تم ہو؟ شہزاد نے کافی حیرانگی کے ساتھ پوچھا یہ تم نے کیا کرا ہے بھائی، یہ اتنے باڈی وغیرہ بنا لی، مجھ سے بھی 2-3 سال بڑے لگ رہے ہو۔ او مجھے بول رہے ہیں آپ، خود کو دیکھیے غور سے، دیکھنے کے بعد بھی آپ میں پہلے والے شہزاد بھائی نہیں دکھیں گے مجھے، اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ روحان نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے کہا بس کسی کی بات دل پر تو لگ گئی، دماغ پر بھی لگی۔ شہزاد کی بات سن کے روحان نے بہت غور سے شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد کی نظر روحان کے پیچھے کھڑے جبران پر پڑی، وہ اسے انجانی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب روحان نے کہا اب یہ مت بولنا کہ آپ نے جبران کو بھی نہیں پہچانا، سچ میں یہ جبران ہے؟ شہزاد واقعی میں حیران تھا کیونکہ جبران کی بھی شخصیت کافی بدل گئی تھی۔ ارے یار سنا تو تھا لوگ بدل جاتے ہیں مگر اتنا نہیں جتنا تم دونوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ آئیے نا گھر چلتے ہیں۔ روحان کے کہنے پر شہزاد نے ہاں میں گردن ہلائی اور اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گیا جبکہ جبران آفس میں ہی رک گیا۔ گھر میں شہزاد سے شمائلہ بیگم نصرت بیگم خوش دلی سے ملی۔ اصغر آفس میں ہی تھا، اسی وجہ سے اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوپہر کے کھانے کا ٹائم تھا، شہزاد فریش ہو کے نیچے آیا تو روحان بھی نیچے آ چکا تھا۔ دونوں صوفے پر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کیونکہ لنچ میں ابھی ٹائم تھا۔ شہزاد نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا تو روحان نے نہ صرف مبارکباد دی تھی بلکہ آنے کا بھی کہا۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ جب روحان نے کہا غانیہ آپی بھی بس آنے والی ہوں گی، اسکول کا آف ہو گیا ہوگا ان کا۔ روحان نے شہزاد کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ روحان کی بات پہ شہزاد نے نہ سمجھی والے انداز میں دیکھا۔ تب روحان نے شہزاد کی کیفیت سمجھتے ہوئے کہا سمیر نے اپنی شادی کی پہلی سالگرہ پہ ہی آپی کو یہ کہہ کے طلاق دے دی تھی کہ وہ ان کے ٹائپ کی نہیں ہے۔ انہوں نے آپی سے شادی صرف آپی کی ضد کی وجہ سے کی تھی۔ روحان کی بات سن کے شہزاد کو شدید جھٹکا لگا۔ روحان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تب سے آپی یہاں ہیں، میں نے انہیں بہت منع کیا کہ وہ آرام سے سکون سے گھر پہ بیٹھے مگر وہ نہیں مانی، شاید اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے انہوں نے اسکول جوائن کر لیا۔
انہیں بہت منع کیا، نے بہت ہمت کر کے نگاہیں اٹھا کے سامنے دیکھا تو اسے غانیہ اپنی چادر کے پلوں سنبھالتی ہوئی اندر آتی دکھائی دی۔ غانیہ پہ نظر پڑتے ہی شہزاد کا دل نے بہت ہمت کر کے نگاہیں اٹھا کے سامنے دیکھا تو اسے غانیہ اپنی چادر کے پلوں سنبھالتی ہوئی اندر آتی دکھائی دی۔ غانیہ پہ نظر پڑتے ہی شہزاد کا دل ایک بار پھر بغاوت کرنے لگا۔ آیا پھر نظر ایسے بعد نگاہیں اٹھا کے سامنے دیکھا تو اسے غانیہ اپنی چادر کے پلوں سنبھالتی ہوئی اندر آتی دکھائی دی۔ غانیہ پہ نظر پڑتے ہی شہزاد کا دل ایک بار پھر بغاوت کرنے لگا۔ آیا پھر نظر ایسے بعد چھڑنے لگی پھر سے، آنکھوں میں چھپتا کل کا دھواں، حال تیرا نہ ہمسا ہے، اس خوشی میں کیوں غم سا ہے، بسنے لگا پھر کیوں وہ جہاں دور جس سے نکلتے گئے، پھر سے یادوں میں گرتے ہیں جیسے پھر، لمحہ پیدا ہوا دل دکھاتا ہوا، لمحہ بیتا ہوا دل دکھاتا ہوا۔ غانیہ کی نظر شہزاد پر پڑی تو وہ اسے پہچان نہیں پائی اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ غانیہ شہزاد کے روبرو آ کے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر زیادہ دیر تک اسے یہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، شہزاد کیسے ہوں آپ؟ غانیہ کی پہچاننے پر شہزاد ہلکا سا مسکرایا اور کہا، السلام علیکم غانیہ، میں اللہ کا شکر ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ شہزاد کے سوال پر غانیہ ہلکا سا مسکرائی اور کہا، آج بھی پہلے سلام تم نے ہی کیا، میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی اور بات کرتے، کھانا لگنے کی آواز آ گئی۔ آ جائے شہزاد بھائی، آپ بھی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ روحان نے دونوں سے کہا، آپ لوگ لنچ انجوائے کریں، میرا ابھی دل نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر غانیہ مسکراتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اور اس کی پشت کا پیچھا شہزاد کی نگاہوں نے بہت دور تک کیا اور یہ منظر روحان کی نگاہوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ پوری رات شہزاد کی نیند آدھی ادھوری رہی، بار بار اس کے سامنے غانیہ کا چہرہ آنے لگا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جلیل کو کال ملا دی۔ پہلے تو پوری بیل بج کے ختم ہو گئی تھی۔ شہزاد نے دوبارہ کوشش کی تو 3 سے 4 بیل کے بعد جلیل نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، جلیل کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں جلیل، سو رہا تھا کیا؟ دوسری طرف شہزاد کی آواز آئی، مگر اس کی کہی بات پر جلیل نے صدمے سے موبائل کان سے ہٹا کے موبائل دیکھا اور پھر ٹائم دیکھا۔ جلیل نے ٹائم دیکھا، اپنی جمائی روکتے ہوئے کافی طنزیہ لہجے میں اختیار کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں شہزاد بھائی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ میں ابھی بھی تو چوکیدار کی پارٹ ٹائم ڈیوٹی نبھا کے آیا ہوں، آوازیں لگا کے آیا ہوں، گلی محلے میں جاگتے رہو۔ جلیل کی بات سن کے شہزاد تصور میں اس کا چہرہ یاد کر کے اپنی ہنسی روکنے لگا۔ یار نیند نہیں آ رہی تھی مجھے۔ شہزاد کے کہنے پر جلیل کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پر مار لیں، مگر افسوس شہزاد بھائی، مجھے لوری نہیں آتی اور جیسی چاہیے قسم لے لیں میں نے کبھی خود بھی نہیں سنی۔ جلیل نے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا بھائی سو جا، غلطی ہو گئی تجھے کال کر کے، تیرے تو تنزیح کے تیر ختم نہیں ہو رہے، حد ہو گئی، شہزاد نے کافی روڈلی کہا۔ اب کہاں سو جا، پتہ نہیں آپ کو، ایک بار میری نیند کھل جائے تو بہت مشکل سے نیند آتی ہے مجھے اب۔ سوری یار، وہ بس تھوڑا دل عجیب ہو رہا تھا تو تجھے کال ملا دی، اور تو کوئی جگر ہے نا؟ نہیں میرا۔ شہزاد کی بات سن کے جلیل کے لب مسکرائے اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی سیریس معاملہ ہے۔ اچھا چلے، اب تو نیند اڑ گئی ہے، اب وہ بات بتائے جس نے آپ کی نیند اڑا دی ہے۔ جلیل کے پوچھنے پر اس نے غانیہ کے بارے میں سب کچھ جلیل کو بتا دیا۔ 2 پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ جلیل کو غانیہ کے ساتھ ہوئے واقعے کا واقعی افسوس تھا۔ بہت افسوس ہوا شہزاد بھائی، مگر قسمت سے کون جیت سکتا ہے؟ میں، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب سمجھا نہیں میں۔ جلیل کا دماغ سائرن تو دے رہا تھا کہ شہزاد کیا کہنے والا ہے،
کیا کرنے والا ہے؟ بس دل کی تسلی کے لیے شہزاد کے منہ سے سننے کے لیے پوچھ لیا۔ مطلب تو اچھے سے سمجھتا ہے، صاف بولنا کہ میرے منہ اگلوانا چاہتا ہے۔ شہزاد کے لہجے کی ٹون سمجھتے ہوئے جلیل کی ہنسی نکلی۔ مجھ معصوم کا کہاں اتنا دماغ جو بڑے بڑے دانش مندوں کے دماغ کو پڑھ سکے۔ جلیل نے کافی معصومیت کا مظاہرہ کیا، مگر دوسری طرف بھی شہزاد اکبر تھا۔ ہاں ہاں، تیرے دماغ کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے جب ہانیہ کے ہونٹوں کی لپسٹک کا رنگ تیری مونچھوں پہ دکھتا ہے۔ پھر کمال مہارت سے جیسے پانی پی کر تو صاف کرتا ہے شہزاد بھائی۔ جلیل نے کافی حیرانگی کے ساتھ ساتھ شرارتی انداز میں اس کو پکارا۔ جس انداز میں جلیل نے شہزاد کو پکارا تھا، دونوں کا ایک ساتھ مشترکہ قہقہہ گونجا۔ اچھا، اب کیا کرنے کا سوچا ہے پھر آپ نے؟ جلیل نے تجسس سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، پہلے محبت تھی اس لیے جانے دیا، مگر اب محبت کے ساتھ ساتھ ضد ہے، اسی لیے اب باہوں میں ہوگی۔ اور تجھے پتہ ہے میں کتنا ضدی ہوں؟ اوئے ہوئے، اس بار شہزاد راگڈ اور غانیہ شاکڈ۔ ایک بار پھر دونوں کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔ صبح ناشتے پر ایک بار پھر اس دشمن جان سے ملاقات ہوئی۔ پہلے کی غانیہ اور اب کی غانیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہر وقت فیشن سے لبریز، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالنے والی لڑکی آج بالکل سادہ تھی۔ بلیک کلر کے سمپل سی فراک میں بالوں کا نارمل سا جڑا بنائے وہ اسے کافی سنجیدہ لگی۔ آنٹی، آپ سب کو ضرور آنا ہے شادی میں، اور خاص کر غانیہ آپ کو، جلیل نے خاص ریکویسٹ کی ہے۔ شہزاد کے منہ اپنا نام سن کے غانیہ نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ شہزاد اسی کو دیکھ رہا تھا، اور جس انداز میں شہزاد اسے دیکھ رہا تھا، غانیہ اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ سب سے ملنے کے بعد روحان اور شہزاد ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ ہوتے ہی شہزاد روحان کے گلے مل کے اندر جانے لگا۔ روحان کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزاد اور غانیہ پھر سے ایک ہو جائے، مگر وہ چاہ کر بھی خود سے یہ بات شہزاد سے نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچے۔ شہزاد کے اندر جاتے ہی روحان تھکے تھکے قدموں سے باہر جانے لگا۔ جب پیچھے سے اپنے نام کی پکار پر پلٹا، پکارنے والا کوئی اور نہیں شہزاد ہی تھا۔ کچھ رہ گیا کیا شہزاد بھائی؟ روحان نے اس طرح شہزاد کے واپس آ کے پکارنے پر پوچھا۔ ہاں، وہ تمہیں کچھ بتانا ہے، میں بھول گیا۔ کیا شہزاد بھائی؟ روحان نے ناسمجھی والے انداز میں پوچھا۔ خلیل، جلیل اور ہیبا کی شادی کے ایک ہفتے بعد ایک شادی اور ہے۔ کس کی شادی بھائی؟ میری۔ شہزاد کے بولنے پر روحان کا چہرہ ایک دم لٹک گیا، جو شہزاد سے چھپ نہ سکا۔ تمہیں یہ بولنا تھا کہ شادی دلہن کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کراچی آتے ہوئے میری دلہن کو لیتے ہوئے آنا، بنا اسے بتائے کہ اس کی بھی شادی ہے۔ اتنا کہہ کر شہزاد نے روحان کو آنکھ ماری۔ پہلے تو روحان کو شہزاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شہزاد کے مسکرانے اور آنکھ مارنے پر روحان کو شہزاد کی بات جیسے ہی سمجھ میں آئی، اس نے بے یقینی کی کیفیت میں شہزاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ میں شہزاد بھائی؟ ہاں، اس بار میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ روحان، بہت کم موقع ملتا ہے کسی کو اپنی محبت پانے کا، اور میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ بس مجھے اس پورے معاملے میں تمہاری مدد چاہیے۔ میں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں شہزاد بھائی۔ میری خود کی یہی خواہش پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، بس پہلے آپ ہی کی وجہ سے میں خاموش رہا، اور اب اس وجہ سے کہ میں آپ سے آپ ہی کو اپنانے کی بات کروں تو نہ جانے آپ کیا سوچیں۔ بس تم گھر میں سب سے بات کر لو سوائے غانیہ کے، اور اسے ہر حال میں کراچی لے کر آؤ، اور باقی میرا کام ہے۔ شہزاد کے بولنے پر روحان ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئے، کہنے لگا، انشاءاللہ اس بار جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ زور شور سے چودھری ولا میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔
آج فیصل اور ہبا اپنے بارات ولیمے کے شرارے لینے گئے تھے، تو دوسری طرف چودھری ولا کی خواتین اور لڑکیاں اپنے اپنے شرارے لینے گئے تھے۔ ان سب کے ساتھ صرف جلیل تھا، جبکہ خلیل نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ خلیل کے انکار پر یمنا لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ شاپنگ تو کر رہی تھی، مگر اس کا دل ان سب چیزوں سے اچاٹ تھا۔ ہانیہ اور یمنا کے شرارے اور ولیمے کا ڈریس ان لوگوں نے لے لیا تھا۔ وہ سب فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ جب ان سب سے ایکسکیوز کر کے یمنا واش روم کی طرف گئی، ابھی وہ واش روم سے نکل رہی تھی کہ اپنے سامنے نعمان کو دیکھ کر وہ وہیں ساکن رہ گئی۔ اس سے پہلے یمنا نعمان کو دیکھ کے تیزی سے وہاں سے نکلتی، نعمان نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور دبی دبی آواز میں گررا کے کہا، ابھی اسی وقت اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی میسج یہ کال کر کے بولو کہ تمہاری دوست کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم ہاسپٹل کے لیے نکل رہی ہو، گھر واپس خود آ جاؤ گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یمنا نے نعمان کی بات سن کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا، میں کتنا بڑا پاگل ہوں اس کا اندازہ آج تمہیں اچھے سے ہو جائے گا۔ جب تمہارے کال نہ کرنے پہ بھی میں تمہاری ساری وائس تمہاری ماں کے نمبر پر سینڈ کروں گا، یہ چودھری ولا کے کسی بھی فیملی ممبرس کے نمبر پر۔ نعمان، بات سمجھنے کی کوشش کرو، آج میری پوری فیملی آئی ہوئی ہے، پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے بھی مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کل تم جہاں بولو گے، جس جگہ بولو گے، میں آ جاؤں گی۔ یمنا کی بات پر نعمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کہا، یاد رکھنا یمنا، کل اگر تم میرے بتائے گئے ایڈریس پر نہیں پہنچی تو میں پھر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ نعمان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یمنا نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور سب کو جوائن کرنے چلی گئی۔ آئی ایم سو سوری، لگی تو نہیں آپ کو؟ کنول اندھا دھن مال میں اپنا سامان دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جب کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ کنول اتنا بول کے زمین پہ بکھرا اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ دوسری طرف اتنے ٹائم بعد اپنے سامنے کنول کو دیکھ کے جبران جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کنول جیسے ہی سامان سمیٹ کے کھڑی ہوئی تو ایک بار پھر سامنے کھڑے بندے سے ایکسکیوز کرنے لگی، سوری وہ میں جلدی میں تھی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اتنا بول کے جبران مسکرایا، مگر کنول اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ جبران نے جب اس کو خود کو تکتا پایا تو وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگا۔ جب پیچھے سے کنول نے دوبارہ اسے آواز دے کر روکا۔ کنول کی آواز دینے پہ جبران نے فوراً اپنی آنکھیں بند کری اور دل سے دعا کر کے کنول اسے نہ پہچانے۔ آپ کا والیٹ۔ کنول نے اس کے ہاتھ میں اس کا والیٹ دیتے ہوئے ایک بار پھر اسے گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ویسے مس۔ جبران کے بولنے پر کنول نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے میں آج ہی پہلی بار اسلام آباد آیا ہوں۔ او ہو، کنول نے ایک لمبا سانس لے کر کہا۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی نگاہوں میں بسایا اور وہاں سے چلا گیا، مگر کنول جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جبران تیزی سے اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگا، مگر پھر کچھ یاد آتے ہی اس کے لب مسکرائے اور اس نے دھیرے سے کہا، پھر دل میں ہلچل مچا دی پگلی۔ اوف، بہت تھک گئی میں، ہیبا نے تبسم بیگم کے برابر میں بیٹھ ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ میں کی جگہ اگر ہم لگا لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ شاید تمہارا ایک عدد شوہر بھی تھا۔ اس کے پیچھے آتے فیصل نے ساری شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مطلب ہم ہی، ہیبا نے اپنی آنی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہیبا نے اپنی ساری شاپنگ اپنی آنی کو دکھائی تو انہوں نے اس کی پسند کی بہت تعریف کی۔ جب ہیبا نے کہا، آنی فیصل کی پسند بھی شامل ہے ان سب میں، ہم دونوں کی پسند کے ہیں یہ شرارے، ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ فیصل جیسے ہی اپنے موبائل میں مصروف ہوا، تبسم بیگم نے کافی ہلکی آواز میں ہیبا سے پوچھا، تم نے اپنا پرسنل سامان نہیں لیا؟ ہیبا، اب ٹائم کہاں ہے؟ ارے آنی، یہ ساتھ تھے نا، میں کیسے لیتی؟
میں آپ کو سائز بتا دوں گی، آپ خود ہی لے آئیں گا۔ کیا باتیں ہو رہی ہے خالہ بھانجی میں؟ فیصل کے کہنے پر دونوں سیدھی ہوئی جب تبسم بیگم نے کہا، کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی اب جائیں تو چائے تو پلا دیں۔ ہاں ہاں ضرور۔ اتنا بول کے تبسم بیگم اٹھنے لگی جب ہیبا نے انہیں روکا اور خود اٹھ کے چائے بنانے چلی گئی۔ فیصل نے جب تبسم بیگم کو سدرا بیگم کے ساتھ فون پر مصروف دیکھا تو فوراً کچن کا رخ کیا۔ ہیبا نے دوپٹہ اتار کے میز پر رکھا ہوا تھا اور آرام سے چائے میں دودھ ڈال رہی تھی۔ دودھ ڈال کے اس نے دوپٹہ نیچے رکھا ہی تھا دودھ کا کہ فیصل نے اسے پیچھے سے جا کے تھام لیا۔ ہیبا ایک دم ڈر کے اس سے دور ہونے لگی جب فیصل نے اس کے سینے پر اپنے مضبوط ہاتھ اور جما کے کہا، کیا ہے؟ کھڑی رہو نا۔ فیصل آنی آ جائے گی، پیچھے ہو۔ کوئی نہیں آنے والی آنی، ابھی تمہاری اپنی بہن سے فون پر مصروف ہے، 1-2 گھنٹے سے پہلے فری نہیں ہوگی۔ فیصل نے یہ کہہ کر ہیبا کے گلے پہ اپنے لب رکھ دیے جب اس کی نظر ہیبا کے خوبصورت ابھاروں پر پڑی ہیں۔ ویسے تم اپنی پرسنل چیزیں میرے ساتھ لے سکتی تھی، میں شوہر ہوں تمہارا۔ فیصل کے بولنے پر ہیبا نے پلٹ کر صدمے کی حالت میں فیصل کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ فیصل شرم کر لیں تھوڑی، کچھ باتیں لیڈیز کی پرسنل بھی ہوتی ہیں۔ پرسنل کیا پرسنل؟ میاں بیوی کے درمیان کچھ پرسنل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی سائز تمہارا میرے خیال سے 34 ہوگا۔ فیصل نے اس کے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصل بہت خراب ہیں آپ۔ ہیبا نے فوراً شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ فیصل نے اس کے سینے سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے اپنی پیاس بجھائی۔ ہیبا نے اپنا چہرہ دائیں بائیں کرتے ہوئے فیصل کے کام میں مداخلت کر کے کہا۔ فیصل سیدھی شرافت سے کچن سے باہر چلے جائیں۔ اچھا نہ جا رہا ہوں وہ، بس تم اگر سائز آنی۔ ہیبا نے یہ سنتے ہی جیسے ہی اپنی آنی کو آواز دی، فیصل نے فوراً کچن سے باہر کو دوڑ لگائی۔ یمنا جیسے تیسے کر کے آج نعمان سے مل آئی تھی۔ اس کے ارادے جان کے یمنا کا روم روم کانپ رہا تھا۔ نعمان کے لہجے سے صاف صاف لگ رہا تھا وہ کسی حال میں بھی یمنا کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ابھی یمنا انہی سوچوں میں تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور فہد اندر آیا۔ فہد کے چہرے پر غصہ دیکھ کے یمنا کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی آپ؟ خیریت تو ہے؟ فہد اس کے پاس آہستہ آہستہ آیا اور بہت نیچی آواز کر کے پوچھا، ابھی کہاں سے آ رہی ہو یمنا؟ فہد کے سوال پر یمنا نے اپنا حلق تر کیا اور بہت ہمت کر کے کہا، بھائی میں وہ امی کو بتا کے گئی تھی، میری دوست کی امی کی طبیعت۔ ابھی یمنا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یمنا کے منہ فہد کا زناٹے دار تھپڑ پڑا، جس کے پڑتے ہی اس کا منہ فوراً دوسری طرف گھوما۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم گاڑی میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، پھر کافی شاپ میں بھی گئی، کون تھا وہ یمنا وہ لڑکا؟ یمنا نے جب فہد کے منہ سے سنا تو اسے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر کے کھولی۔ یمنا کی آنکھوں سے آنسو بہتا دیکھ کر فہد نے غصے میں اس کا منہ دبوچا اور کہا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں یمنا، تم کس لڑکے کے ساتھ تھی؟ یمنا نے فہد کے دوبارہ پوچھنے پر نہ صرف نعمان کی حقیقت بتائی بلکہ آج اس نے جو خلیل کے ساتھ کیا وہ بھی سب فہد کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اور اس بات کا بوجھ اپنے ضمیر پر اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یمنا کے منہ سے ساری سچائی سنتے ہی فہد کی آنکھوں میں صرف بے یقینی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک یمنا کے منہ پہ تھپڑ مارتا چلا گیا۔ جو اس کے منہ میں آیا اس نے یمنا کو بولا۔ یمنا بھی کسی لاش کی طرح چپ چاپ اس کی مار کھاتی رہی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہدہ بیگم اندر آئی، جو یمنا کی فرینڈ کی امی کی طبیعت پوچھنے کے غرض سے اندر آئی تھی، مگر اندر کا منظر دیکھ دہل گئی۔ فہد کو اندھا دھن یمنا کو مارتا دیکھ ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً چیخ کے کہا، فہد یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو یمنا کو۔
کیوں مار رہے ہو اسے؟ کیا کیا ہے اس نے ایسا؟ فہد نے یمنا کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے شاہدہ بیگم کے روبرو آ کے کہا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی تربیت کو سر عام رسوا کرنے کا، ان کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا۔ آپ کا اپنی تربیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو فہد؟ ہوش میں تو ہو؟ میں آپ آیا ہوں ہوش میں۔ بتاؤ آپ کو آپ کی تربیت کیسی ہے تو سنیں۔ فہد نے شاہدہ بیگم کو ساری باتیں بتا دی، جسے سنتے ہی وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس نے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے نہ صرف کسی غیر مرد سے تعلق رکھا بلکہ کسی کی زندگی سے بھی کھیل گئی۔ امی اس کی وجہ سے، اس کے یار کی وجہ سے 2 سال خلیل زندہ لاش کی طرح رہا۔ اس کی وجہ سے امی دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا خلیل اس سے۔ امی اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس کی عزت کی بھی، محبت کی بھی دھچیاں اڑا دیں۔ سدرا ممانی کی ہی تربیت ہے امی کے خلیل ساری اصلیت جاننے کے باوجود یہ راز اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہے۔ وہ یہ بات ابھی تک اپنے زبان پہ نہیں لایا کہ اس راز چوروں نے نہیں بلکہ اس کی بیوی کے یار نے مارا تھا۔ فہد نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور یمنا کی طرف دیکھا جو اتنی مار کھانے کے باوجود سن بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پورا سوج چکا تھا مگر اس نے پھر بھی فہد کا ہاتھ نہیں روکا۔ آج سے میری کوئی بہن نہیں، سنا آپ نے؟ یہ ذلیل لڑکی میری بہن نہیں ہے، مجھے نفرت ہے اس سے، شدید نفرت۔ اتنا کہہ کے فہد نے فوراً کمرے کے باہر کا رخ کیا۔ شاہدہ بیگم بہت آہستہ سے اٹھ کے یمنا کے پاس آئی اور کہا، کہتے ہیں بیٹی ماں کا غرور ہوتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب ہم کسی کی بہن بیٹیوں کی تذلیل کرتے ہیں، انہیں بے وجہ رسوا کرتے ہیں، تو اللہ کی بے آواز لاٹھی ہمیں پڑتی ہے، ہماری ہی بیٹی کی صورت میں۔ اتنا کہہ کے شاہدہ بیگم اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ ان کے جاتے ہی یمنا بلک بلک کر رو پڑی۔ فہد نے یمنا کے کمرے سے نکلتے ہی سیدھا خلیل کے کمرے کا رخ کیا۔ ہلکا سا نوک کر کے وہ کمرے میں گیا تو خلیل اسے دیکھ کے بیٹھ سے اٹھ گیا۔ ارے فہد، اچھا ہوا تو آ گیا، میں تیرے ہی پاس آ رہا تھا۔ آگے کی بات خلیل کے منہ میں ہی رہ گئی جب اس کی نظر فہد کے آنسوؤں سے تر چہرے پر پڑی۔ کیا ہوا فہد؟ تو اس حالت میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ خلیل کے پوچھنے پر فہد نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی بہن کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں خلیل۔ فہد یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ نیچے کر پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اتنا بول کے خلیل نے فہد کو تیزی سے گلے لگایا۔ خلیل کے گلے لگتے ہی فہد بچوں کی طرح رونے لگا۔ خلیل نے اسے خود سے جدا کر کے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اپنے ہاتھوں سے اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک گھونٹ پیتے ہی کے بعد فہد نے گلاس اپنے لبوں سے ہٹا دیا۔ خلیل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور دھیرے سے کہا، مجھے بتائے گا کیا ہوا ہے؟ خلیل کے پوچھنے پر فہد نے یمنا کا سارا سچ اسے بتا دیا جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ خلیل، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، تو اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھ، تو مجھے جلیل کی طرح ہی عزیز ہے۔ کسی ایک کی غلطی کی سزا اس کے سارے اپنوں کو ملے یہ ضروری تو نہیں، بس اس بات کا خیال رکھنا فہد، یہ بات بس اب یہ ہی ختم ہو جائے، اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کرنا، تجھے میری قسم۔ تو اب بھی اسے بچا رہا ہے خلیل؟ فہد نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا۔ بچا پاتا تو شاید آج اس کے دل میں ہوتا، خیر جانے دے، وہ حادثہ میری زندگی میں لکھا تھا، بس اب میں مزید اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا، جانے دے یہ بات، میں جانوں یمنا جانے۔ یہ تیری ہی عزت کی بات نہیں، میری بھی عزت کی بات ہے، اور اپنی عزت سے کھیلنے والے کو آج میں نے اچھا خاصا سبق سکھایا ہے۔ فہد کے غصے میں کہنے پر جلیل نے تھوڑا تعجب سے پوچھا، کیا کیا تو نے یمنا کے ساتھ؟ وہی جو ایک غیرت مند بھائی اپنی بغیرت بہن کے ساتھ کرتا ہے، وہ مار ماری ہے اسے آج کے بتائے صبح سب کو کہ کیوں سجا ہوا ہے منہ، کیوں زخمی ہے ہاتھ پاؤں۔ تو پاگل ہے، تو نے مارا کیوں اسے؟ مارنا اس مسئلے کا اگر حل ہوتا تو میں بھی خود حل کر لیتا۔ یمنا کی حالت سنتے ہی خلیل کے دل میں ٹیس سے اٹھی تھی۔ بیوی سے محبت اچھی بات ہے خلیل، مگر جب بات عزت پر آ جاتی ہے نا تو سب سے پہلے محبت خودکشی کرتی ہے۔ اتنا بول کے فہد اسے حیران چھوڑ کے کمرے سے چلا گیا۔
خلیل وہیں سر تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا کہ فہد کو اس سارے معاملے کا کیسے پتہ چلا۔ نہ اس نے فہد سے پوچھا، مگر یمنا کی جو حالت فہد نے کی ہے، اسے سوچتے ہوئے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے سر میں عجیب سا درد اٹھنے لگا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ مطلب ابھی وہ جاگ رہی ہوگی، خلیل نے خود سے کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ سو گئی جیا؟ ہاں، بس ابھی بھی ہی سوئی ہے۔ کھانا کھایا تم نے؟ جلیل نے پوچھتے پر ہانیہ نے کہا، ہاں ابھی بھی بس کھا کے آپ کو کال کری۔ ایک بات شیئر کرنی تھی تم سے ہانیہ۔ ہاں بولے، میں سن رہی ہوں۔ میرے ایک دوست کی وائف ہے، ان کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں سوچ رہا ہوں ان سے جیا کی بات کروں۔ 2-3 بار وہ میرے سامنے چائلڈ اڈاپشن کی بات کر چکی ہیں۔ آپ رہ لیں گے جیا کے بغیر؟ ہانے نے الٹا جلیل سے سوال پوچھا۔ نہیں تو پھر کیوں بھیج رہے ہیں اسے خود سے دور؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا آپ کو جیا کے معاملے میں؟ نہیں یار جان میری، پاگل ہو گئی ہو، ایسی بات نہیں۔ میں تو بس یوں ہی ایک خیال دماغ میں آیا تو بس کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، بس اس وجہ سے مجھے جیا کی فکر ہو رہی ہے۔ جویریہ سے اپنا نکاح کرا تھا نا، تو جیا آپ کی بیٹی ہوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں تو یہ میری بیٹی۔ اس کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جلیل، جیسے مجھے آپ عزیز ہیں جلیل ویسے ہی آپ سے جڑی ہر چیز۔ ہانی کی باتیں سن کے جلیل کافی پرسکون ہوا۔ اسے رشک ہونے لگا اپنی قسمت پر۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ جیا کی باتیں کر کے اپنی باتوں میں لگ گئے۔ فہد کافی دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کا بیٹا سو چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے فریش ہونے کے گیا۔ باہر آ کے وہ خاموشی سے وانیہ کے گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ فہد کی اس حرکت سے وانیہ کی نیند فوراً بیدار ہوئی۔ فہد آپ کب اور ایسے؟ مگر فہد نے جب گردن اونچی کر کے اسے دیکھا تو وانیہ فہد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کافی شاکڈ ہو گئی۔ مگر وہ جانتی تھی ابھی وہ فہد سے پوچھے گی تو کہ اسے کیا ہوا تو وہ بتائے گا نہیں، اسی لیے وہ اسی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے آئی۔ فہد کے سامنے یمنا کا سوجا ہوا چہرہ آیا تو دوبارہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پہلی بار آج اس نے اپنی اکلوتی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اٹھایا بھی ایسا کہ اسے اندھا دھن مارا۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ دبے پاؤں کسی کے کمرے کا لاکڈ ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کے کمرے کے اندر گیا۔ یہ سوچ کے وہ گہری نیند میں ہو گئی، مگر کمرے کے اندر کا منظر اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ یمنا اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، خلیل نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد جب یمنا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بلک پڑی۔ اس نے روتے روتے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، آپ تو کہتے ہیں نا ہم اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے میرا مولا، میں نے تیرے بنا بنائے گئے حدود کو توڑا ہے، اس شخص کو دھوکہ دیا جو مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، مگر میرے اللہ تو دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے۔ میرے دل میں اب کوئی ملال، کوئی فریب نہیں ہے۔ میں خلیل سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، میں ساری زندگی ان کے سائے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم دعاؤں سے لکھی ہوئی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ نے تو میری تقدیر میں ایک بہت چاہنے والا سچا ہمسفر لکھ دیا تھا، میں نے ہی قدر نہیں کی۔ یا اللہ، خلیل کا دل میری طرف پھیر دے، ان کے دل میں میرے لیے پہلے جیسی محبت ڈال دے۔ مجھ سے ان کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی۔ اتنا کہہ کر یمنا سجدے میں گر گئی اور بے تحاشا رونے لگی، مگر رو تو آج خلیل بھی رہا تھا۔ کہتے ہیں جب تہجد کی نماز پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جاؤ ہماری دعائیں عرش تک پہنچنے والی ہیں۔ یمنا جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہوئی تو لڑکھڑا گئی۔ اس نے فوراً ڈریسنگ کا سہارا لیا اور اپنا سر تھاما۔
جائے نماز رکھ کے پلٹی تو اپنے سامنے خلیل کو دیکھ کے شاکڈ ہو گئی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ خلیل سے اس وقت اس کے کمرے میں موجودگی کی وجہ پوچھنے کی۔ خلیل بہت غور سے یمنا کو دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے یمنا کے چہرے پر بندھا نماز کی طرح کا جب دوپٹہ کھولا تو اس کا چہرہ دیکھ کے اس نے فہد کو بے تحاشا گالیاں دے ڈالی۔ یمنا کا پورا منہ سوجا ہوا تھا، دونوں گالوں پہ نہ صرف انگلیاں کے نشان تھے بلکہ جگہ جگہ نیل بھی پڑا ہوا تھا۔ خلیل نے گردن سے بال ہٹائے تو وہاں گہرے نیلے نشان تھے۔ یمنا خلیل کے سامنے مشکل سے کھڑی تھی کیونکہ اسے بہت چکر آ رہے تھے۔ دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، رات میں بھی مار کھانے کو ملی، وہ بھی اچھی خاصی۔ تہجد میں تو جو مانگو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو پھر مانگ لیتی میری موت کی دعا، مل جاتی مجھ سے نجات، تاکہ آرام سے تم اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جاتی جس سے محبت کرتی ہو۔ خلیل نے ابھی چند منٹ پہلے جس طرح یمنا کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دیکھا، اس کا ساتھ مانگتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے دل سے مکمل طور پہ نہ صحیح مگر کافی حد تک یمنا کے لیے غصہ اور نفرت نکل چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے دوبارہ یمنا کو طنز کے تیر مارے تاکہ اس کا فرسٹریشن باہر نکلے۔ خلیل کی باتوں پر یمنا نے کرب سے اسے دیکھا۔ اس نے خلیل کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے اور کہا، مار دے، آج مجھ جیسی ذلیل بے غیرت عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مار ڈالیں آج مجھے خلیل، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر آپ کی یہ باتیں، یہ بے رخی مجھ سے اور برداشت نہیں ہوں گی، میرا دل پھٹ جائے گا خلیل۔ یمنا ایک بار پھر رونے لگی جب خلیل نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کے اسے جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کیا، اس کے کمر پر ہاتھ ڈال کے اسے مکمل طور پر اپنے آپ سے لگا کے کہا، چپ، تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا نا، جب اس کی بے حد قریب دیکھا تھا، دماغ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، مگر یہ کمبخت دل ہے نا جس کی تم بچپن سے رانی ہو، اس نے دغا دے دی مجھے، میرے تو خالی الفاظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ یمنا، میرا سوچا تھا مجھے دھوکہ دیتے ہوئے کہ مجھ پہ کیا گزرے گی، میں کتنی تکلیف سے گزروں گا، تمہیں مجھ سے خلا چاہیے تھی نا، میں آج تمہیں دے دیتا ہوں، جاؤ آرام سے اپنی زندگی۔ اس سے پہلے خلیل کچھ اور کہتا، یمنا اس کے سینے سے لگ گئی۔ صرف یمنا اپنے آنسوں سے اس کا سینہ نہیں بھگو رہی تھی، خلیل کے آنسو بھی اس کے سر کو نم کر رہے تھے۔ ایک موقع دے دیں مجھے خلیل، صرف ایک موقع، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خلیل، آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، اللہ کے لیے مجھے ایک موقع دے دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر یقین جانیں آپ کی جان لینا کا میں نے کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، ایک موقع دے دیں ورنہ آپ کی بے رخی برداشت کرتے کرتے میں مر جاؤں گی۔ یمنا کے اعتراف محبت پر خلیل کے لب روتی آنکھوں سے بھی مسکرائے تھے۔ اس نے یمنا کو خود سے الگ کر کے اس کے چہرے پر آئے بال اپنے دونوں ہاتھ سے پیچھے کیے، اس کے ماتھے پر جیسے ہی اپنے لب رکھے، خلیل کے آنسو ایک بار پھر گرنے لگے۔ خلیل نے اس کے چہرے کے ہر زخم پر اپنے لب رکھے، یمنا بند آنکھوں کے ساتھ جسے آنسو پھر بھی گر رہے تھے، تو خاموشی سے خلیل کا ہر لمس اپنے زخم پر محسوس کر رہی تھی، ایک سکون اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ آخر میں خلیل نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، یمنا نے اس کے کرتے کے کالر کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ چند سیکنڈ بعد خلیل نے اس کے لب کو آزاد کیا اور دھیرے سے اس کے بیڈ پر بٹھا کے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ یمنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ خلیل خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور میڈیسن بھی۔ خلیل نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، پھر میڈیسن دے کر اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے جانے لگا۔ جب یمنا نے کہا، خلیل معاف کر دے مجھے ایک بار پلیز، یمنا کی پکار پر خلیل کے کمرے سے باہر جاتے قدم رک گئے۔ اس نے گردن گھما کے یمنا کو دیکھا جو گردن نیچی کر کے پھر رونے لگی۔ خلیل نے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی اور اس تک آ کے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اپنے ایک ہاتھ سیدھا کر کے خلیل نے یمنا کو اس پر لیٹنے کے اپنے سینے سے اس طرح لگایا جیسے ایک بار پھر اس کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ اپنے اور یمنا
پہ کمفرٹر ڈال کے اس نے یمنا کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا یمنا، مگر مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ دل صرف ٹوٹا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، جڑنے میں ٹائم لگے گا۔ خلیل کے کہنے پر یمنا جو اس کے سینے پہ لیٹی تھی اس کی دھڑکن صاف محسوس کر سکتی تھی، اپنے لب بلا جھجک خلیل کے دل پہ مقام پر رکھ دیا۔ یمنا کی اس حرکت سے خلیل نے بلا جھجک اسے دیکھا، مگر وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر دوبارہ سر رکھ کے کہنے لگی، جن کے ہاتھوں ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا، وہی ہمارے دل صرف جوڑ سکتے ہیں۔ میں اپنی آخری سانس تک آپ کا دل جوڑتی رہوں گی، آپ کے دل میں اپنے لیے پہلا جیسا جنون محبت پیدا کروں گی انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے یمنا بنا خلیل کی بات سنے اس سے اور چپک کے آنکھیں موند گئی تھی۔ اتنی مار کے بعد جہاں اس کی جسم کا ایک ایک حصہ تکلیف میں تھا، اپنے مزاج خدا کے ہلکی سی عیادت پر وہ پرسکون تھی۔ خلیل نے جب دیکھا کہ یمنا سو گئی ہے تو اس نے اٹھ کے جانا چاہا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ بھی دوبارہ یمنا سے لگ کے سو گیا۔ یار یہ یمنا کہاں مر گئی ہے، ابھی تک کچن میں نہیں آئی ہے، سب ناشتے پہ آنے والے ہیں۔ ارے ہبا میں ہوں نا ساتھ، سونے دو اسے، کلثوم بیگم نے آملیٹ بناتے ہوئے کہا۔ تائی جان آج پراٹھوں کی باری اس کی تھی، کل میں نے بنائے تھے، آپ رکیں ذرا میں اسے اٹھا کے لاتی ہوں۔ ہبا غصے میں تن فن کرتی کچن سے نکلی تو کلثوم بیگم اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ ہبا نے جتنی تیزی سے یمنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، اندر کا منظر دیکھ کے اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں اس نے دروازہ بند کیا، مگر شکر ہے دروازے کی آواز زیادہ زور سے نہیں تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کے ہبا گہری گہری سانس لینے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ دبے پاؤں اندر گئی تو ابھی بھی خلیل اور یمنا ایک دوسرے سے لگ کے مدہوش سو رہے تھے۔ ہبا نے اس آس پاس نگاہیں دوڑاتے ہوئے اسے یمنا کا موبائل نظر آیا، اس نے خاموشی سے اس کا موبائل اٹھا کے 2-3 پکس لی، ان دونوں کی اپنی واٹس ایپ پر ٹرانسفر کر کے یمنا کے موبائل سے ڈیلیٹ کر کے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ مسکرا ہی رہی تھی پکس کو سوچ کے، تبھی جلیل کی آواز پر چونکی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو جو اکیلے اکیلے یوں شیطانوں کی طرح مسکرا رہی ہو؟ یہ یمنا کے کمرے سے کیوں لگ کے کھڑی ہو؟ جلیل کے اتنے سوال پر ہبا نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، جائیں اندر کا منظر دیکھیں، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ میں اتنا بے شرم نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کے کمرے میں گھس جاؤں۔ جلیل کے کہنے پر ہبا نے کندھے اچکائے اور واپس کچن میں چلی گئی۔ جلیل بھی واپس جانے کے لیے مڑا، پھر اسے ہبا کی بات یاد آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بہت ہمت کر کے یمنا کا دروازہ ہلکا سا کھول کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کے اس کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی دبے پاؤں کمرے میں آیا اور وہیں کام کیا اپنے موبائل سے جو ہبا نے کیا، مگر وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا تبھی خلیل کی آنکھ کھلی۔ 2 منٹ تک اس نے یمنا کو خود سے لگا دیکھا، پھر بہت آرام سے اس نے یمنا کا سر تکیے پر رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبھی تقریباً ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے، ابھی تک شاہدہ بیگم نہیں آئی تھی۔ آج آپا نہیں آئی بھابھی؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ورنہ سب سے پہلے وہی آتی ہے ناشتے کی ٹیبل پہ۔ وہ دونوں ابھی انہی باتوں میں تھی کہ شاہدہ بیگم ٹیبل پر آئی اپنا سامان لیتے ہوئے۔ سبھی ان کی حالت دیکھ کے کافی حیران تھے۔ ہمیشہ مہنگے سوٹ میں ملبوس شاہدہ بیگم آج بہت سادہ حلیے میں تھی، بھر بھر کے جویلری پہننے والی بالکل خالی خولی تھی۔ ایک بلیک کلر کی شال انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگ کبھی شاہدہ بیگم کو دیکھتے، کبھی ان کے سامان کو۔ تبھی عابدہ بیگم نے پوچھا، شاہدہ یہ سامان کہاں جا رہی ہو؟ اماں جان میں لاہور شفٹ ہو رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ مگر کیوں آپا، کیا ہوا، کوئی بات بری لگی آپ کو؟ اکبر صاحب نے ہمیشہ کی طرح ان سے عزت سے پوچھا، مگر انہوں نے اپنے بھائی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے سامنے کھڑی کلثوم بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہدہ بیگم کی اس حرکت سے سبھی شاکڈ ہو گئے۔ کلثوم میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تم سے ماں بننے کی خوشی تک چھین لی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ شاہدہ بیگم کی اس حرکت پر سب جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔
آج نوید صاحب بھی بالکل خاموش تھے کیونکہ آج پہلی بار انہوں نے اپنی بڑی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہدہ بیگم کلثوم بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی تو ان کے سامنے کھڑی کلثوم بیگم، جن کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کلثوم بیگم نے بہت ہمت جمع کر کے کانپتے ہاتھوں سے شاہدہ بیگم کے ہاتھ تھام کے کہا، آپ یہ سب مت کریں، آپ ہماری بڑی ہیں، میں پرانی باتوں کو دل میں رکھ کے اپنے دل کا بوجھ نہیں بڑھاتی، جو ہوا اسے بھول جائیں آپا، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں۔ کلثوم بیگم کے معاف کرنے پر شاہدہ بیگم اور بلک بلک کے رونے لگی۔ انہوں نے روتے روتے اپنے سر اپنے ہاتھوں کو تھامے کلثوم بیگم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ سب ینگ جنریشن اپنی بڑی پھپھو کا یہ روپ دیکھ کے شاکڈ تھے، سوائے فہد کے جو نظریں نیچی کیے بیٹھا تھا۔ کلثوم بیگم نے اس بری نظروں سے اپنے دیور کو جانب دیکھا تھا۔ کلثوم بیگم کا اشارہ سمجھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شاہدہ بیگم کی طرف آئے اور کہا، بس کرے آپا، اب بالکل اچھی نہیں لگتی روتے ہوئے۔ نوید صاحب نے انہیں اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اکبر صاحب نے بھی انہیں اپنے بازو میں بھرا۔ آپا پرانی باتوں کو دل سے نکال دیں اور اب کہیں نہیں جا رہی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہاں آپا، سدرا اور کلثوم بیگم نے ایک ساتھ کہا۔ کلثوم تو اکبر کو بھی معاف کر۔ اس سے پہلے شاہدہ بیگم اپنا جملہ مکمل کرتی کلثوم بیگم فوراً کچن کی طرف مڑ گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے سدرا بیگم سے کہا، آ جاؤ سدرا، ناشتے کی دیر ہو رہی ہے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اکبر صاحب کے متعلق کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی اور یہ بات وہاں سب نے محسوس کی، مگر نوید صاحب اکبر صاحب کی شکل دیکھ کے بہت مشکل سے اپنا کہا روک رہے تھے اور اس کو روکنے کے چکر میں وہ کھانسنے لگے۔ اکبر صاحب اپنے بھائی کی رگ رگ سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے جب نوید کو اپنا کہا روکنے کے چکر میں کھانستے ہوئے دیکھا تو دانت پیستے ہوئے کہا، بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے، کہو تو کھانسی کی دوائی دے دوں تمہیں نوید۔ اکبر صاحب نے جس انداز میں کہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں موجود سب کی ہنسی نکل گئی۔ السلام علیکم۔ اچانک ہال میں خلیل کی آواز گونجی۔ جلیل اور ہیبا نے پہلے ایک دوسرے کو، پھر خلیل کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ یمنا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ جاؤ ہیبا، اسے بلا لا۔ عابدہ بیگم کے کہنے پر شاہدہ بیگم اور فہد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہیبا عابدہ بیگم کے حکم کی تکمیل کرتی خلیل بول پڑا، دادو، یمنا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کل اپنے دوست کے گھر سے واپسی میں اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ آرام کر رہی ہے۔ خلیل کے جھوٹ پہ شاہدہ بیگم اور فہد نے ایک ساتھ خلیل کو دیکھا تھا۔ ایکسیڈنٹ کیسے؟ عابدہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی بول پڑے۔ بس دادو، چھوٹا سا ہوا ہے، چہرہ پہ ہلکی سے چوٹیں ہیں، اسی لیے آرام کر رہی ہے۔ اچھا چلو آرام کرنے دو اسے۔ پوری رات کافی دیر تک عیادت کی ہے ان مجنوں صاحب نے، شہزاد کے برابر میں بیٹھے جلیل نے کافی رازدارانہ انداز میں شہزاد سے کہا۔ مطلب؟ شہزاد نے جلیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے پوچھنے پہ خلیل نے چند منٹ پہلے کی لی گئی تصویر شہزاد کو دکھائی، جسے دیکھ کے جہاں اس کی پوری آنکھیں کھل گئی، وہیں اسے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جلیل سے کہا، شرم کر لے جلیل، کسی کا پرائیویٹ موومنٹ ہے یہ۔ کہاں کا پرائیویٹ موومنٹ؟ اپنی منکوہا کے کمرے میں ہے صاحب، اور اوپر سے دروازہ بھی لاکڈ نہیں کرا تھا ان صاحب نے۔ جلیل کی بات سن کے شہزاد نے نفی میں گردن ہلائی۔ خلیل نے فہد کے برابر میں بیٹھتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بہت آرام سے فہد کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو سالے ہاتھ توڑ دوں گا میں تیرا۔ پڑھے لکھے جاہل۔ خلیل کی بات پر چائے پیتے فہد کو پھندا لگا اور اس نے ایک ایبرو اچکا کے خلیل کو دیکھ کے دانت پیستے ہوئے کہا، جب بات عزت پہ آ جاتی ہے نا تو اچھے خاصے پڑھا لکھا انسان بھی تربیت اور تہذیب بھول جاتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے نا کہ بات چاہے عزت کی ہو یا غیرت کی، اپنی تربیت اور تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو فیصلہ کرے۔ خلیل کی بات پر دو بدو جواب پر فہد نے اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ روحان نے گھر میں سبھی
کو شہزاد بھائی کی خواہش کا بتا دیا تھا۔ شمائلہ بیگم اور غانیہ کی امی دونوں ہی اس فیصلے پر خوش تھے۔ روحان، جبران اور اصغر نے ساری ہی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ غانیہ کی شادی کے بس اب ان لوگوں کو کراچی پہنچنا تھا۔ پہلے تو غانیہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ شادی میں جانا کی۔ اس نے ہزار بہانے اپنے ماں کے سامنے رکھے، روحان کے سامنے رکھے، مگر اس کا کوئی بہانہ نہ چل سکا۔ روحان تو اس سارے معاملے میں خاموش رہا، مگر نصرت بیگم نے کافی غصے کا مظاہرہ غانیہ پہ کیا۔ اسے اچھی خاصی سنائی، جب کہیں جا کے وہ جانے کے لیے راضی ہوئی۔ میرا کراچی کا ٹور شاید 10 دن کا ہو جائے۔ میرا جو بھی شیڈیول تھا اس 10 دنوں کا وہ آپ سر جبران کو بتا دے گا، روحان نے اینی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں بتا دوں گی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ آفس کی فکر کسے ہے؟ فکر تو آپ کی ہے مجھے، روحان نے کافی آہستہ آواز میں خود سے مخاطب ہو کے کہا۔ کچھ کہا سر آپ نے؟ نہیں، بس آپ اپنا کام مکمل کر لیں، میں بھی اپنا باقی کام مکمل کر لوں۔ شام کی فلائٹ ہے میری کراچی کی، روحان نے کہنے پر اینی نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یمنا کا چہرہ دیکھ کے سب کو ہی افسوس ہوا۔ مایوں کے فنکشن میں بس 3 دن رہ گئے تھے۔ سب کو یمنا کے چہرے کی فکر تھی، مگر اچھی کھلائی پلائی اور ڈاکٹر کی میڈیسن سے چہرہ کافی حد تک اس کا نارمل ہو سکتا تھا۔ جلیل کے کہنے پر شہزاد نے آج بہت ہمت جمع کر کے غانیہ اور اپنے بارے میں گھر والوں سے بات کرنے والا تھا۔ شہزاد کی بات سن کے ہال میں خاموشی تھی۔ ینگ جنریشن بھی گمسم کھڑے تھے، کیونکہ فیصلہ تو عابدہ بیگم کو ہی کرنا تھا۔ بیٹا، ہمیں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی اعتراض نہیں کہ وہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، مگر اسے اس سارے معاملات سے انجان رکھنا غلط ہے۔ شہزاد عابدہ بیگم کی بات سے سب سے اتفاق کیا۔ عابدہ بیگم کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ دادو، آپ صرف رضامندی دے دیں، انہیں سمجھانا اب میرا کام ہے۔ ایک بار ان کی بات مان کے میں نے انہیں جانے دیا تھا، ایک بار پھر مجھے موقع ملا ہے انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ بس اپنی رضامندی دے دیں۔ شہزاد کی بات پر وہاں کھڑے سب نے ہی عابدہ بیگم کو ہاں میں فیصلہ دینے کے لیے فورس کیا۔ عابدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شہزاد کو ماتھے کو چوما اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چودھری ولا ہی نہیں، ان کی ساری برادری میں شہزاد اور غانیہ کی شادی کے کارڈ بھی پہنچ چکے تھے۔ جلیل اور خلیل کے ولیمے کے اگلے دن ہی شہزاد کی مہندی مایوں کی رسم رکھی گئی تھی۔ ساری ڈیٹیل سے روحان کو آگاہ کر دیا تھا۔ کافی سامان غانیہ کے حوالے سے روحان پہلے ہی کراچی پہنچا چکا تھا، شہزاد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، مگر اس نے یہ کہہ کے شہزاد کو سارا سامان دیا کہ یہ اس کی خواہش ہے۔ غانیہ اس کی بہن ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ خلیل نے یمنا کے کمرے میں آ کے پوچھا، جو ابھی بھی نہا کے نکلی تھی۔ نکھرا سا اس کا سراپا، اس پہ اس کے گیلے بدن سے اس کی چپکے ہوئے کپڑے خلیل کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ پہلے وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، سارے حقوق تھے اس کے پاس، مگر خلیل کے ٹوٹے دل کی صدائیں اس یمنا کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی تھی۔ خلیل نے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اسے اٹھا کے دیا اور کہا، تمہارے ساتھ جو فہد نے سلوک کیا ہے وہ میں نہ فہد نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے یہی بولا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خلیل کے بولنے پر یمنا نے ہاں میں گردن ہلائی۔ خلیل جانے لگا جب یمنا نے پیچھے سے آواز لگا کے کہا، آپ نیچے سے ہیبا کو بھیج دیں گا، مایوں کے فنکشن کا ڈریس کا پوچھنا تھا اس سے، لائی ہے میرا یا نہیں؟ گئے تو تھے تم لوگ، لائی نہیں تم اپنا ڈریس؟ ان سب نے اپنی پارٹنر کے میچنگ کے ساتھ کا ڈریس لیا ہے۔ آپ کے مایوں کا ڈریس کا کلر نہیں پتا تھا مجھے، میں نے ہیبا سے کہا تھا اپنی مرضی کا لے لے۔ یمنا نے نگاہیں نچی کر کے اپنی انگلیوں کو آپس میں موڑتے ہوئے کہا۔ خلیل نے اسے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ لائٹ پرپل کے سوٹ میں کھلے کھلے گھبرایا ہوا اس کا سراپا، اس پہ اس کے چہرے پر نیل کے نشان جو اب بھی مدھم پڑ گئے تھے۔ کاش یمنا تم میری محبت کا تماشا نہیں بناتی۔
کاش تم ایک بار غیر سے رابطہ جوڑنے سے پہلے میری محبت کے بارے میں، میرے جنون کے بارے میں سوچ لیتی، یہ سوچ لیتی کہ خلیل نوید تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ تم نے سب ایک جھٹکے میں برباد کر دیا، اپنے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ قائم کر دیا کہ تمہارے طرف سے ہوئی پیش قدمی پہ بھی مجھے تمہارے طرف قدم بڑھانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سب باتیں خلیل اپنے دل میں کہیں کہہ سکا تھا۔ 2 بجے تک تیار رہنا، مارکیٹ چلیں گے۔ میں نے اپنا بھی مایوں کا ایڈریس نہیں لیا ہے۔ خلیل یہ کہہ کر چلا گیا، مگر یمنا کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو گرنے لگے۔ یمنا جب جانے کے لیے تیار ہو کے نیچے آئی تو سب نے ہی چہرہ دیکھ بہت افسوس کیا۔ باقاعدہ سب نے اسے اچھی خاصی سنائی اپنے ایکسیڈنٹ کا چھپانے پر، مگر یمنا وہ سب کی بات سن کے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ان سب کو جب یہ پتہ لگے گا کہ یمنا کی یہ حالت، یہ خلیل کس وجہ سے کوما میں تھا، وہ تو یہ لوگ کیا تب بھی اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کریں گے؟ خلیل یمنا کو لے کے اس وقت تاریخ روڈ میں موجود تھا۔ اپنا اور یمنا کا اس نے ایک ہی کلر کا مایوں کا ڈریس لیا تھا، اور بھی کپڑے اس نے یمنا کے منع کرنے کے باوجود اسے دلائے۔ خلیل شاپنگ بیگز تھامے اپنی دھن میں ایک دکان کے آگے سے گزر رہا تھا جب اس کا مالک خلیل کو دیکھ کے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے دکان کے لڑکے کو خلیل کے پیچھے دوڑایا۔ سر وہ لڑکا ہانپتا کانپتا خلیل تک پہنچا۔ سر جی آپ کون؟ خلیل نے اس لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یمنا بھی خلیل کے ساتھ اس لڑکے کو بولنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سر آپ کو میرے شاپ کے اونر بلا رہے ہیں۔ آپ کے شاپ کے اونر؟ خلیل نے اس کے بعد دوہرا کے اس کی بات کی تصدیق چاہی، جب اس لڑکے نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو، اتنا کہہ کے خلیل اور یمنا نے اس لڑکے کے ساتھ چلنے لگے۔ خلیل جیسے ہی شاپ کے اندر داخل ہوا تو اسے سب یاد آ گیا کہ کیوں اس شاپ کا مالک اسے ڈھونڈ کیوں رہا تھا۔ خلیل صاحب کہاں غائب ہو گئے تھے آپ؟ دکاندار نے خلیل سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ میں ملیشیا چلا گیا تھا 3 سالوں کے لیے۔ دکاندار کافی بزرگ تھے، جب ہی بار بار وہ خلیل کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اسے بیٹا بیٹا کہہ رہے تھے۔ پھر اس نے یمنا کے تعارف پر اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ بیٹا آپ کا ایڈریس کب سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، میں خود آپ کے کب سے راہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے آرڈر کی پوری پیمنٹ کر دی، مجھے اپنا مقروض کر لیا، پھر آپ ایسے غائب ہوئے کہ آپ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، آپ کا ایڈریس بھی میرے پاس نہیں تھا۔ چھوٹو جا، وہ اوپر والے گودام میں جو سوٹ کیس ہے وہ لے آؤ۔ دکاندار کے بھیجنے پر چھوٹو بھاگتا ہوا گیا اور سوٹ کیس لے آیا۔ دکاندار نے جیسے ہی سوٹ کیس کھول کے خلیل کا آرڈر نکالا، یمنا نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بلڈ ریڈ بوٹل گرین اور گولڈن کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ وہ بہت ہی گھیرے دار برائڈل شرارہ تھا، جس پہ اور اوریجنل رنگ لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ شرارہ دن میں بھی اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سب سے انوکھا اس شرارے میں یہ تھا کہ اسے دوپٹہ پہ اور شرارے پہ جگہ جگہ دولہا دلہن بنے تھے۔ ہر دولہا دلہن کے پکچر کے نیچے لفظوں میں لکھا تھا، خلیل کی دلہن، خلیل کی جان، خلیل کی دنیا، ایسے بہت سے جملے لکھے تھے۔ خلیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس شرارے کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ یمنا سے چھپ نہیں سکی۔ پورا راستہ خاموشی گزر گیا تھا۔ خلیل نے یمنا کو گھر کے باہر اتارا اور نوکر کے ہاتھ سوٹ کیس یمنا کے کمرے میں رکھنے کا کہہ کر چلا گیا۔ یمنا کتنی ہی دیر اس کی گاڑی کو جاتا دیکھ رہی تھی تو سائیڈ مرر سے کچھ ایسا ہی حال خلیل کا بھی تھا۔ دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا، میرے اشکوں کو بھی ہی رونا اب ہے آ گیا، دنیا میں کیا باقی رہا، کیوں خواہشیں کرنے تو دل لگی۔ خلیل نے اپنے آنکھوں کے بھیگے کونوں کو صاف کیا اور گاڑی آفس کی طرف موڑ دی۔ روحان کی فیملی کا چودھری ولا میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سبھی نے غانیہ کو کافی اہمیت دی۔
سب نے ہی شہزاد کی پسند کو داد دی تھی۔ عابدہ بیگم نے اسے خاص کر سونے کے کنگن کا تحفہ دیا جو غانیہ کے لاکھ انکار کے باوجود انہوں نے ان کنگنوں کو غانیہ کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ غانیہ ان لوگوں کے رویے سے کافی گھبرا گئی تھی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو ان لوگوں سے پہلی بار مل رہی تھی، پھر اسے اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا تھا۔ سارے بڑے ایک کمرے میں جمع تھے جس میں غانیہ کی ماما اور شمائلہ بیگم شامل تھی۔ غانیہ ابھی بھی آرام کر کے نیچے آئی تو اسے ہیبا، یمنا اور وانیہ سامنے ہی دیکھ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ نیند پوری ہو گئی وانیہ کے سوال پر غانیہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ غانیہ آپی، آپ کیا پہن رہی ہے کل کی مایوں میں؟ ہیبا کے سوال پہ غانیہ جو جیا اور حسن فہد کے بیٹے کو کھیلتا دیکھ رہی تھی، ہیبا کی بات ایک دم چونک کر اور کہا، سوری ہیبا، میرا دھیان بچوں کی طرف تھا۔ کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ یار غانیہ آپی، یہ غیروں کی طرح آپ کہنا بند کریں۔ آپ ہماری اپنی ہیں تو تم کہہ کے پکارے مجھے، یمنا اور ہانیہ کو۔ ہیبا کی بات غانیہ مسکرائی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ ہانیہ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی میری۔ ارے غانیہ آپی، ہانیہ ہماری وانیہ آپی کی چھوٹی بہن ہے اور یمنا کی خالہ کی بیٹی ہے اور میری پھپھو کی بیٹی، اور سب سے اہم وہ جلیل بھائی کی منکوہا ہیں، کل ان کی مایوس ہے، اس لیے آپ کی ملاقات کل ہی ہوگی ان سے۔ او صحیح، اچھا نا بتائیں کل کیا پہن رہی ہیں؟ سمپل سا یلو ڈریس ہے میرا، مجھے شوق نہیں ہے زیادہ تیار ہونے کا، غانیہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ غانیہ پھر خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ان تینوں نے محسوس کی وہی غانیہ کو چھپ کے دیکھنے والا شہزاد نے بھی دیکھی اور دھیرے سے خود سے کہا، بس کچھ دن اور یہ اداسی اپنے چہرے کی زینت بنا لیں غانیہ، انشاءاللہ پھر بھول جائیں گی آپ اداس رہنا۔ ارے یار، تم دونوں میں سے واقعی یہ پہچاننا مشکل ہے کہ جلیل کون ہے اور خلیل کون ہے، روحان نے چائے پیتے ہوئے خلیل اور جلیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری ولا میں صرف سدرا چاچی، میں اور یمنا ایک واحد ہے جو ان کا فرق جانتے ہیں، اور نکاح کے بعد اب ہانیہ بھی۔ روحان، اب تمہیں بھی کر لینی چاہیے شادی۔ فہد کی بات پر روحان کسی کا تصور دماغ میں لاتے ہوئے مسکرایا اور کہا، انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ اگلا مہینے میرا ہوگا شادی کا۔ روحان کے کہنے پر سب ہی ہنسنے لگے۔ شہزاد بھائی، بم کب پھوٹے گا؟ جلیل کے کہنے پر شہزاد کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھا ہر انسان سیریس ہو کے شہزاد کو دیکھنے لگا۔ انشاءاللہ ولیمے کے اگلے دن ہی۔ مایوں کا فنکشن پوری شان و شوکت سے سٹارٹ ہو چکا تھا۔ جہاں تینوں دلہنیں اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے، کچھ ایسا ہی حال دلہنوں کا بھی تھا۔ غانیہ بھی دلہنوں کو تیار کرنے پہ وانیہ کی مدد کر رہی تھی۔ دلہنوں کو بھرپور پھولوں کا زیور پہنایا گیا تھا۔ ایک خاص رنگ کے پیلے اور میرون رنگ کے قمیض شلوار پہ بڑا سا گھونگھٹ نکالے وہ تینوں تیار تھیں۔ سوجی اور میوے کے خاص لڈو دلہن کی رسم کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ غانیہ ان لوگوں کی ساری رسمیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ دلہنیں جیسے ہی تیار ہوئی تو عابدہ بیگم کمرے میں آئی اور ان کے پیچھے ان کے مخصوص ملازم، جس کے ہاتھ بڑا سا تھال تھا جس پہ ایک جوڑا کچھ چوڑیاں اور پھولوں کا زیور تھا۔ عابدہ بیگم نے ان تینوں کی خوب بلائیں لی، ان کے صدقے اتارے۔ غانیہ یہ سب دیکھ کے وہاں سے جانے لگی تاکہ خود بھی تیار ہو سکے، جب عابدہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ غانیہ بیٹا۔ جی آنٹی۔ بیٹا، جیسے ہم ان لوگوں کی دادو ہیں، آپ بھی ہمیں دادو کہیں، ہمیں اچھا لگے گا۔ عابدہ بیگم کے لہجے میں ایک مان تھا جو غانیہ چاہ کر بھی توڑ نہ پائی۔ جی دادو کہیں۔ دادو کہنے پر عابدہ بیگم نے مسکرا کے اسے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ پھر وہ تھال جو ملازموں کے ہاتھ میں تھا اسے دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے، مگر دادو میرے پاس جوڑا ہے مایوں کا اور یہ بہت ہیوی لگ رہا ہے، میں یہ کیسے؟ ہم نے بہت مان اور چاہ سے تمہارے لیے شادی کے ہر فنکشن کا جوڑا بنوایا کہ ہمارے لیے جیسے اکبر اور نوید تھے ویسے ہی اختر اور وجاہت بھی تھے۔ تم ہمیں ہمارے تمام بچوں کی طرح عزیز ہو۔ جاؤ شاباش، اچھا سا تیار ہو کر نیچے، اور مہمان آ گئے ہیں۔ عابدہ بیگم تینوں دلہنوں کے ساتھ نیچے چلی گئی اور وہ چاہ کر بھی ان کے دیے ہوئے تحفے سے انکار نہیں کر پائی۔